السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر۔ سیریبرل پیلسی یا ایپیلیپسی بچوں کو دماغی فالج ہونا یا مرگی کے دورے لگنا، فٹس لگنا، اب ان کا علاج کیا ہے؟ یہ یاد رکھ لیجئے کہ بچوں کی تکلیف صرف بچوں کی نہیں بلکہ پورے گھر کی تکلیف بن جاتی ہے۔ یہ جو سیریبرل پیلسی کے بچے ہوتے ہیں، یعنی کہ سی پی چائلڈ بچے جو ہوتے ہیں، یہ دماغی فالج میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو دماغی فالج ہو، تو کسی کسی کو ایپیلیپسی بھی ہو جاتی ہے اور کسی کو نہیں بھی ہوتی۔ یہ ایک اور چیز میں یہاں پر واضح کر دوں کہ آپ نے یہ اصطلاح بار بار سنی ہوگی یا ایسا بچہ دیکھا ہوگا جو چلنے پھرنے اور اپنے پٹھوں کو نارمل طریقے سے استعمال کرنے میں معذور ہے۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا۔ یہ ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت تمام ایسے ماں باپ کو اس آزمائش سے مبری کریں اور اللہ رب العزت تمام ایسے مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ یہ جو سی پی بچہ ہوتا ہے، یہ حمل یا زچگی کے دوران بچے کے دماغ کو صحیح طرح آکسیجن نہ ملنے سے ہوتا ہے۔ دماغ کا ایک حصہ جسے سیریبرلم کہتے ہیں، وہ خون یا آکسیجن کے نہ ملنے سے مفلوج ہو جاتا ہے اور بچہ ہمیشہ کے لیے اپنی جسمانی قوت کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جسمانی قوت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ آپ کی بچہ جو جسمانی قوت کھو چکا ہے، وہ قوت اس کو دوبارہ واپس مل سکتی ہے، لیکن ایک علاج کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جب یہ سیریبرل پیلسی کے جو بچے ہیں، ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی جو اس کی قسم ہوتی ہے، اس میں پٹھے اور عضلات سخت اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ وہ سخت بھی ہو جاتے ہیں اور کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نرم ہو کر کمزور ہونا، یہ ہوتا ہے سخت ہو کر کمزور ہونا۔ دوسری جو اس کی قسم ہوتی ہے، اس میں پٹھے ایب نارمل حرکتیں کرتے ہیں، جیسے ہاتھ پاؤں کا بلا وجہ ہلانا۔ تیسری جو اس کی قسم ہوتی ہے، وہ توازن یا بیلنس کا خراب ہونا۔ جب ایسے بچے ہوں تو ان کا توازن بھی بگڑ جاتا ہے، ان کا یعنی کہ ان بیلنس وہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسے بچوں کو جب کوئی فٹس لگتے ہیں تو وہ ایک سائڈ پر ان کی گردن جھک جائے گی، یا کبھی کسی بچے کے منہ سے جھاگ آتی ہے، کبھی کسی بچے کے منہ سے جھاگ نہیں بھی آتی۔ یا جو ہے ایسے بچوں کو جب فٹس لگتے ہیں تو یہ فٹس لگنے میں کیا ہوتا ہے کہ جب دماغ پر یہ فالج ہو یا مرگی کا، یہ دونوں کا تعلق جو ہے یہ دماغ سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دماغی فالج ہو یا مرگی ہو، دونوں کا تعلق دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں اعصابی بیماریاں ہیں۔ اکثر اتباع حضرات بیماری کو سمجھنے کے بجائے ٹوٹکے استعمال کروا کے مریض کو ہمیشہ کے لیے پیرالائز کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیماری کو سمجھنا چاہیے۔ اگر بیماری سمجھ آ گئی تو علاج آسان بن جائے گا۔ اب ایسے بچے جو ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے یعنی کہ ایک سائڈ پر وہ جھک جائیں گے، یا ان کی ان کو جب فٹس لگتے ہیں تو ان کی ایک سائڈ کی ٹانگ دوسری سائڈ کی بازو اکڑنا شروع کر دیں گی، یا ان کی آنکھیں مڑنا شروع ہو جائیں گی، یا وہ بالکل غنودگی میں آ جائیں گے، یعنی سکتہ ان کے اوپر طاری ہو جائے گا، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں ایسے بچے۔ تو ایسے بچوں کا علاج الحمدللہ طب میں موجود ہے، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب سب سے پہلا کام تو ایسے بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایسے بچوں کی خوراک تبدیل کرنی چاہیے۔ اگر خوراک بچوں کی تبدیل ہو جاتی ہے تو الحمدللہ خوراک تبدیل ہونے سے ہی بچے کے اندر کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا کام خوراک کی جو تبدیلی ہے، جیسے کہ 3 سال سے بڑا بچہ ہے تو اس بچے کی خوراک جو آپ تبدیل کروائیں تو اس میں جو خوراک آپ ان کو دیں گے، اس خوراک میں آپ نے کیا دینا ہے بچوں کو؟ بھینس کا گوشت، مچھلی، سری پائے، دہی، یا زیادہ تر ترش لسی۔ اب یہ چاہے وہ بچہ، جیسے کہ میں نے کہا بھینس کا گوشت، اب بھینس کا گوشت بچہ کھانے سے قاصر ہے تو آپ اس کی یخنی بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ گوشت کھا لے، آپ اس کی یخنی بنا کر بھی دے سکتے ہیں بچے کو، تاکہ وہ یخنی پیے گا، اس میں بھی اس بچے کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا، اس کے علاوہ ایسے بچے کو آپ ناریل کھلائیں، مونگ پھلی کھلائیں، کھاجا کھلائیں، اور اس کے علاوہ سیب، جامن، فالسا، لیچی، مالٹا، رس بھری، آرو ترش،
انناس، بیر، سنگترا اور آلوچا وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ بچے کو کھلا سکتے ہیں۔ اس بچے کو جو آپ روٹی دیں گے وہ روٹی آپ گندم کی نہ دیں، کوشش یہ کریں کہ گندم کی روٹی نہ دیں، چاول نہ دیں۔ اس بچے کو جو آپ کھلائیں گے وہ مکئی، باجرہ، جوار اور لوبیا، یہ چیزیں بچے کو کھلائیں تاکہ بچے کے اندر تحریک تبدیل ہو۔ جب بچے کی تحریک تبدیل ہوگی آٹومیٹکلی بچے کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو آپ بچے کو سبزیاں کھلائیں گے، سبزیوں میں آپ آلو، مٹر، بینگن، گوبھی، املی اور ہر ترشی سبزی آپ بچے کو کھلا سکتے ہیں۔ تھوڑی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ وہ سارا کھانا کھائے گا، نہیں، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بچے کو، وہ چاہے آپ بالکل یوں سمجھ لیں کہ میلٹ کر کے پانی کی شکل بنا کر اس کو بچے کو دیں کہ وہ بچہ یہ کھا لے۔ اب اس میں جو علاج ہوتا ہے، اس کا علاج کے 3-4 اقسام ہوتی ہیں۔ اس علاج کی سب سے جو اس کی پہلی اس کا علاج ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ ایسے بچوں کی فزیو تھراپی بہت زیادہ لازم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بولنے کی تھراپی بھی ایسے بچوں کو دی جاتی ہے، کیونکہ جب ایسے بچوں کو آپ فزیو تھراپی کرواتے ہیں اور بولنے کی تھراپی کرواتے ہیں تو، اور ساتھ میں جو آپ علاج کرتے ہیں، تو الحمدللہ پھر بچے کے اندر کافی حد تک بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایسے بچوں کو جو ہم پہلے دیتے ہیں، جیسے کہ جو لیپ ہم لگاتے ہیں، اب وہ لیپ لگانے کا ایک تو طریقہ ہوتا ہے، ہر عام بندہ اس لیپ کو سمجھ نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا، نہ لگا سکتا ہے۔ بہرکیف میرا کام علاج بتانا ہے، میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں۔ اب اس لیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں چکنی سپاری، سندل سرخ، سندل سفید، گل ارمنی، تخم باکلا، ریون چینی، یہ تمام تر چیزیں ہم اس لیپ میں شامل کرتے ہیں۔ اب یہ جو لیپ بنتا ہے، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ کی پانی کی ٹینکی ہے یا تالاب وغیرہ ہے، تو وہاں پر سبز کائی پانی کے اوپر تیرتی ہوگی، نظر آئے گی آپ کو۔ یہ اس کائی کے اندر آپ کو لیپ بنانا ہوتا ہے، اس کائی کے اندر لیپ بنا کر، اور یہ سر کے اگلے حصے اور سینٹر والے حصے پر ہم یہ لیپ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کو جب لیپ کرتے ہیں دونوں طرح سے، جو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ بچے کو ٹھیک طرح سے آکسیجن ہی نہ ملی یا خون کی شریانیں آپس میں مل چکیں، تو اس صورت میں بچے کے اندر یہ کیریبرل پیلسی ہو چکی ہے، یا اس کے علاوہ جو ایپیلیپسی ہے وہ ہو چکی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے، یا ورم آ چکا ہے دماغ پر، تو اس ورم کو تحلیل کرنے کے لیے یہ ہم لیپ لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر مالش کرواتے ہیں بچے کو، یعنی کہ جو ورم آ چکے ہیں بچے کے اندر، ان ورم کو تحلیل کرنے کے لیے جو ہم مالش کرواتے ہیں، تو وہ ایک میری ویڈیو ہے ریچھ کی چربی کے تیل والی، تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا، تو وہ ویڈیو دیکھ کر بھی آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جو اس کے علاوہ ہم اس کے اندر بچوں کو کھانے کی جو ادویات ہوتی ہیں، وہ جو اس میں ادویات ہم دیتے ہیں، اس میں جو نسخے جات ہوتے ہیں، اس میں جدوار خطائی، اود سلیب، آکر کرہا، سندل سفید، جوخار، تو یہ تمام تر چیزوں کے بھی ہم نسخے بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے، بچوں کو کہ آیا یہ بچہ کون سی ادویات اس کے لیے موزوں ہیں، یا بچے کی جو بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، تشخیص کے بعد ہی اس بچے کا وہ علاج کیا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں جو ہم یہ دیتے ہیں، جیسے کہ میں نے بھی بتایا، جدوار خطائی، اود سلیب، آکر کرہا، سندل سفید، جوخار وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں نہیں دے سکتے، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں جو ہم الائچی اور زیرہ سفید کے ساتھ اس کا چائے یا کیوا بنا کر اس کے ساتھ بھی ہم دے سکتے ہیں یہ، یا جیسے کہ جوار شاہی، وہ بھی ہم دن میں جو ہے 10-10 گرام تک بھی دے سکتے ہیں، 1 گرام سے لے کر 10-10 گرام تک بھی دے سکتے ہیں، یا 1 گرام سے کم بھی دے سکتے ہیں، بچے کی عمر اور بچے کی بیماری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو ہم اس کے اندر دیتے ہیں اس بیماری میں جو اور نسخہ ہے ہمارا، وہ کیا دیتے ہیں، جن بدستر، کندر اور سبر زرد، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سونف کے پانی میں گولیاں بنا کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو جیسے کہ جو اگر دودھ پیتا ہوا بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں کے دودھ میں شامل کر کے یہ ادویات اور وہ اس بچے کو کھلائی یا پلائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ ادویات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار کر دی، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کیریبرل پیلسی والے جو بچے ہیں، یا جو ایپیلیپسی والے بچے ہیں،
जिसे यानी کہ سی پی چلڈ والے جتنے بھی بچے ہیں، تو یہ سی پی چائلڈ اور ایپیلیپسی والے دماغی فالج والے بچے، ان کو یہ ہم ادویات دے سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کی سب سے پہلے تشخیص ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک تشخیص نہ ہو تو اس سے پہلے علاج نامکمل ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی بھی ایسے ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ ہوں گے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے پھر یوٹیوب کا سہارا لیتے ہیں یا ٹوٹکوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹوٹکوں کا سہارا لے کر اور وہ بچے کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمیشہ کے لیے پھر پیرالائز ہو جاتا ہے. تو میری یہ ایک ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ بجائے آپ ٹوٹکا استعمال کرنے کے آپ کسی مستند اطباء کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے بچوں کا ٹیسٹ کروائیں، بچوں کو چیک کروائیں، یا آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو ساری سچویشن بچے کی بتا سکتے ہیں. وہ اس کے مطابق ہی آپ کو ادویات کا تعین کر کے بتائیں گے کہ آپ بچے کو کون سی ادویات دے سکتے ہیں، یا کون سی بچے کے لیے بہتر ہوگی، یا کون سی آپ بچے کو ایکسرسائز کروائیں، کون سی فزیوتھراپی کروائیں. تو یہ آپ کسی جو ہے مستند اطباء سے رابطہ کر کے ہی اور پھر اس کے بعد بچے کا علاج شروع کریں، تو انشاءاللہ العزیز پھر بچے کے اندر بہتری آ جاتی ہے اور یہ فٹس وغیرہ لگنا بچے کے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک میری گزارش بھی ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے اس صدقہ جاریہ کو آگے لوگوں تک پھیلائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مریض جو آپ کے جاننے والوں میں ہو یا جو آپ کے قریب ہو یا جن کے ساتھ آپ کی بات چیت نہ بھی ہو، تو آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے ان تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے اور اللہ ان کے بچوں کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب عطا فرمائے اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے اور میرے کسی کام آ جائے. السلام علیکم.